بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست میں یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارا غریب طبقہ رہتا ہے، مزدور پیشہ لوگ ہیں، اور گرمیوں کا جب رمضان ہوتا ہے، دن لمبے ہوتے ہیں، شدید گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، تو وہ روزہ رکھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں کہ اتنا لمبا روزہ ہم کیسے رکھیں گے، صبح سے شام تک کھائے پیے بغیر کیسے گزارا ہوگا، اور مزدوری اگر نہیں کرتے تو بچوں کا پیٹ کیسے پالیں، مزدوری کرتے ہیں تو مزدوری کے ساتھ روزہ نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا انہوں نے اس کو خود ہی عذر سمجھ کر تو روزہ رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اور ہمارے مزدور طبقے میں سے بہت بڑی اکثریت ایسی ہے کہ جو روزہ رکھتی ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو سب کے لیے ہے، مزدور کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، ملازم کے لیے بھی ہے، تاجر کے لیے بھی ہے، پروفیسر کے لیے بھی ہے، مفتی کے لیے بھی ہے، سب کے لیے روزے کا حکم ہے، اور روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور یہ ایسا فرض ہے کہ اگر جان بوجھ کر اس فرض کو چھوڑ دیا جائے تو پھر بعد میں اگر پوری زندگی بھی کوئی روزہ رکھے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے وہ فضائل اور برکات حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہمت سے کام لینا چاہیے۔ مسلمان تو بہت باہمت ہوتا ہے، ایسے مسلمان بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کی شدید مشقت والی زندگی ہے، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی وہ روزہ توڑ دیں یا روزہ نہ رکھیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں آپ رکھنا شروع کریں گے اور اللہ سے مدد مانگ کر شروع کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنی آسانی سے پورا ہو گیا، اور کوئی شدت کی پیاس بھی نہیں لگی، بہت شدت کی بھوک بھی نہیں لگی، اور سہولت اور عافیت کے ساتھ پورا ہو گیا۔ بس یہ عزم کرنے کی بات، اور ہمت اگر بلند رکھیں گے، عزم اپنا بلند رکھیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے تو بڑے بڑے مشکل کام بھی بہت آسانی سے آپ انجام دے سکیں گے۔ تو اس لیے میری تمام مزدور طبقے سے اور ملازم پیشہ طبقے سے یہ گزارش ہے، اور ساتھ ہی اس ہر حلقے کے علماء کرام اور جو بھی دیندار طبقہ ہے اس سے گزارش ہے کہ وہ مزدوروں کو سمجھائیں، ان کو ترغیب دیں، ان کو ہمت دلائیں، اور مزدور خود بھی ہمت پکڑیں اور روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ البتہ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر کسی نے روزہ رکھا اور مزدوری اس کی مجبوری ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتا، اگر اس میں کچھ تخفیف کر سکتا ہے تو وہ تخفیف کر لے۔ اگر پہلے وہ 10 گھنٹے کام کرتا ہے تو 6 گھنٹے کام کر لے، 7 گھنٹے کام کر لے، تو انشاءاللہ تھوڑے میں برکت زیادہ ہوگی اور سارے کام ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ مزدوری لیتے ہیں، یعنی کوئی ٹھیکیدار ہے اس کے ساتھ مزدور لگے ہوئے ہیں، کچھ تو ہیں جو آزادانہ طور پر اپنے طور پر مزدوری کرتے ہیں، تو ان کو تو اختیار ہے کہ وہ جتنے گھنٹے کام کریں وہ اس میں تخفیف کر سکتے ہیں، اپنے تحمل اور استطاعت کو دیکھتے ہوئے جتنا کام وہ انجام دے سکتے ہیں اتنا دیں، اور مزدوری تھوڑی ملے تو سمجھیں کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی برکت ڈالیں گے اور ہمارے کام پورے ہو جائیں گے۔ اور جو کسی سے منسلک ہیں، ٹھیکیدار کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ٹھیکیدار کو چاہیے کہ وہ اپنے مزدوروں پر رمضان کے مہینے میں تخفیف سے کام لے۔ یہ شریعت کا بھی حکم ہے، اخلاق کا بھی تقاضا ہے، اور معاشرتی تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنے غریب طبقے کا خیال رکھیں، اپنے مزدور پیشہ لوگوں کا خیال رکھیں، اور ان پر کاموں کا اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ روزہ نہ رکھ سکیں۔ ان کے کاموں میں اتنی تخفیف کریں کہ وہ کام بھی کر سکیں، اپنے بچوں کے لیے حلال روزی بھی کما سکیں اور روزہ بھی پورا کر سکیں۔ ایک بات اور جو کہنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد اگر مزدوری کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، یا ویسے ہی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اگر روزہ افطار نہیں کریں گے تو کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا، کوئی عضو تلف ہو جائے گا، کوئی بہت بڑا صحت کو نقصان پہنچ جائے گا، تو ایسی صورت میں روزہ افطار کرنے کی گنجائش ہے، اس کی پھر بعد میں قضا لازم ہوگی۔
تو اس مجبوری کی حالت میں اس گنجائش پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی رکھنے کے بعد بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، طبیعت بگڑ جائے، یا پیاس بھوک کی اتنی شدت پیدا ہو جائے کہ خطرہ ہو جائے کہ اگر افطار نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ افطار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو شروع ہی سے نہ رکھنا یہ بڑی بے ہمتی کی بات ہے۔ آپ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور وہ آسانی سے سہولت سے پورا ہو جائے گا۔ اگر بالفرض کسی وقت میں طبیعت بگڑ جائے اور اتنی بگڑ جائے کہ خطرہ ہو جائے کہ شدید نقصان ہوگا، تو روزہ افطار کرنے کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مزدور طبقے کی مدد فرمائے، ان کو ہمت عطا فرمائے، ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com